تم مسلمان نہیں ہو، یہ عقیدہ ہے ان کا۔ اللہ اکبر۔ اب آگے چلیں، ان کی عبادت، ان کا عقیدہ ہے کہ آپ نمازوں کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد خاص کر ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد تبرہ کیا جائے۔ سنیں، نماز ان کی، کتابیں ان کی، اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تم فرض نماز پڑھ لو تو فرض نماز پڑھنے کے بعد اگر تم سلام پھیرنے کے بعد تبرہ نہ کرو تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی۔ تبرہ کیا ہے؟ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، عائشہ کو، حفصہ کو گالیاں دو گے نماز ہوئی، اگر گالیاں نہیں دی تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں دین کس نے دیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تم نے دین کون سا لیا ہے؟ کون سا دین؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین۔ سبحان اللہ۔ سلام پھیرو تو کیا کرو؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ یہ اذکار کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو۔ تمہیں مبارک ہو کہ جب تم سلام پھیرتے ہو اپنے نبی کی تعلیم کے مطابق تم یہ اذکار کرتے ہو، اور یہ سارے نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان کو گالیاں دیتے ہیں۔ کتنی بدبخت قوم ہے۔ اور اگر کوئی ان کا چہتا اور ان سے پیار کرنے والا بیٹھا ہے اور اس کے دل میں اگر کوئی درد اٹھ رہا ہے تو بعد میں مجھ سے وہ سوال کر لے اور پوچھ لے، ثبوت میں دوں گا۔ اور میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، جن کے دل میں ان کے لیے محبت اٹھتی ہے، جن کے دل میں ان کے لیے پیار اٹھتا ہے، اس کو ابو بکر سے پیار نہیں ہے، اس کو عمر سے پیار نہیں ہے، اس کو عثمان سے پیار نہیں ہے، اس کو حضرت عائشہ سے پیار نہیں ہے۔ عائشہ ماں ہے، ماں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ کا قرآن سورۃ الاحزاب اللہ نے قرار دیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ سورہ احزاب میں صحیح آیت چاہے احزاب کی آیت اٹھا کر پڑھیں، رب نے کہا میرے نبی کی ساری بیویاں وَأَزْوَاجُهُ، محمد کی ساری بیویاں أُمَّهَاتُهُمْ، مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں۔ تمہاری ماں ہے، عائشہ ماں ہے، حفصہ ماں ہے رضی اللہ عنہما، یہ دونوں ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں، مائیں ہیں۔ محمد کریم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ انہیں ماں قرار دیا عرش والے رب نے۔ انہیں ماں کس نے قرار دیا؟ عرش والے رب نے ہماری مائیں قرار دیا۔ اگر کسی کو ان سے محبت ہے، اپنی ان ماؤں سے، تو پھر بھی اگر وہ ان کے لیے، شیعوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتا ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ ہاتھ پولا رکھو، کچھ نہ رکھو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تیرے دل میں نہ ابو بکر کی، نہ عمر کی، نہ عثمان کی، نہ عائشہ کی، نہ حفصہ کی، صحابہ اکرام کی پھر محبت تیرے دل میں نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت دے۔ اللہ اکبر۔ بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد گالیاں دیتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں۔ نماز کے بعد بیٹھو، کہتے گالی دو، نماز کے شروع میں گالی دو، نماز کے بعد میں گالی دو۔ جب دعائیں کرنے بیٹھو تو کہتے پہلے گالیاں دو، پہلے علی کی ولایت کا اقرار، پھر اس کے بعد گالیاں دو ابو بکر، عثمان، علی کو، ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ کو۔ یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور کہتے جو تبرہ کا انکار کرے، کہتے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جو تبرہ کا انکار کرے اس کا کہتے ایمان ہی نہیں، وہ ایمان سے خارج ہے۔ ان کے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کہ جو ابو بکر، عمر، عثمان کو گالیاں نہ دے، کہتے وہ مسلمان ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے چلیے، کہتے ہیں ہمارے جو 12 امام ہیں
وہ تمام نبیوں، تمام رسولوں، تمام فرشتوں سے افضل ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے اماموں کو سجدہ کرتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے اماموں کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات خمینی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے۔ خمینی جو ہے یہ ابھی قریب ہی میں گزرا ہے، الحکومت الاسلامیہ میں اس نے یہ بات لکھی کہ لگا کہ ہمارے امام جو ہیں سارے نبیوں سے، سارے رسولوں سے افضل ہیں، اور جتنے فرشتے ان سے افضل ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے اماموں کو سجدہ کرتا ہے۔ اور آگے ایک اور کتاب ان کی کشف الغمہ میں کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش اور اللہ کی کرسی علی کے نور سے بنی ہے، یعنی عرش الہی بھی اور اللہ کی کرسی جو ہے یہ علی کے نور سے بنی ہے۔ کشف الغمہ ان کی بڑی معروف کتاب ہے۔ اپنی اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو واللہ یہ خباستیں اور یہ جھوٹ اور یہ من گھڑت قسم کی باتیں ہیں۔ علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ ہاں، نیک، متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاون، حضرت علی کا مقام، مرتبہ، معاذ اللہ ہم قطعاً ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ مقام اللہ نے بڑا دیا ہے، شان بڑی دی ہے۔ علی وہ علی ہے جسے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اور محمد کریم بھی محبت کرتا ہے، اور ہم بھی محبت کرتے ہیں اللہ کے بدل سے۔ حضرت علی سے ہمیں بھی پیار ہے، لیکن پیار اس میں غلو نہیں۔ پیار یہ ہے کہ ہم علی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ علی نمازی تھا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی روزے رکھنے والے، حضرت علی تہجد پڑھنے والے، حضرت علی مجاہد، حضرت علی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے والے، حضرت علی اللہ سے ڈرنے والے، حضرت علی اللہ کی فرما برداری کرنے والے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سیرت ہے حضرت علی کی، اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ان کی تعلیمات کو پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ پر۔ لیکن یہ غلط، آگے چلیے، کہتے ہیں بہار الانوار ایک کتاب، اس میں کیا کہا؟ لکھتا ہے ان کا مولوی، اگر کوئی شخص اللہ تعالی کا نافرمان ہو اور وہ شخص علی کا فرما بردار ہے، علی کی فرما برداری کی وجہ سے وہ بندہ جنت میں چلا گیا، اگرچہ اللہ کی بات نہیں مانتا، اگرچہ اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ جنت میں جائے گا۔ آگے کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کی ہر بات کو مانتا ہے، لیکن حضرت علی کی بات کا انکار کر دیتا ہے، تو کہتا ہے یہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کس کا فرما بردار؟ اللہ کا فرما بردار۔ کہتا اللہ کا فرما بردار جنت میں نہیں جا سکے گا۔ قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ رحم کیا ہے؟ جنت میں داخلہ ہے۔ اس سے بڑھ کر رحم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، تاکہ تمہارا رب تمہیں جنت میں داخل کر دے۔ اور یہاں پر فرما برداری اور نافرمانی کا معیار کیا مقرر کیا جا رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور قرآن نے معیار کیا مقرر کیا ہے؟ پہلی اطاعت کس کی؟ پہلی اطاعت اللہ کی۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، پھر کس کی؟ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور یہاں معیار ایک ہی مقرر کر دیا انہوں نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، علی کی اطاعت کر لے گا، وہ جنتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے چلیے، عقیدہ اور ان کے عقیدے کی یہ باتیں ان کے عقائد میں اتنی زیادہ ہیں اور اتنی گھٹیا ہیں کہ بعض باتوں کو بیان کرتے ہوئے واللہ یہ زبان اجازت نہیں دیتی۔ یہ زبان جو ہے یہ زبان اجازت نہیں دیتی۔ زبان پر ان لفظوں کو لے کر آؤ،
انتہائی گھٹیا قسم کی. ایک تو باتیں گھٹیا، اور دوسری چیز ذرا غور کیجئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ گھڑی ہوئی باتیں ہیں کہ کئی درس بھی ہم کریں تو ان کی ساری باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے ہم. اتنی زیادہ باتیں ہیں، اور بعض باتیں ایسی کہ جس کو زبان پر لانا بڑا مشکل ہے. لیکن اس بڑھتے ہوئے فتنے، اس پھیلتے ہوئے فتنے کو روکنے کے لیے اور لوگوں کو ان کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے مجبوراً ہمیں وہ بات بتانا پڑتی ہے. اللہ اکبر. ان کا ایک شیعہ قابرین میں وہ بہت بڑا سید علی، اور وہ اپنی جناب کتاب کشف الاسرار میں کیا کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرمگاہ کو کچھ دیر کے لیے عذاب ہوگا جہنم کا، معاذ اللہ. اور سبب لکھتا ہے، کہتا اس لیے کہ انہوں نے عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو اپنے نکاح میں رکھا. اس وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جرات، یہ بکواس، یہ گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اگر کوئی عیسائی یہودی کو ایسی بات کر دے تو کیا حالت ہو جاتی سارے مسلمانوں کی؟ جلوس نکل آتے ہیں نا، ہیں ہر طرف جلوس ہی جلوس. اور یہاں حالت کیا بنی ہوئی ہے؟ ان ظالموں نے جو اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے، جو اپنی تقریروں میں یہ کہتے ہیں ہمارے لوگوں کی اکثریت جاہل، ہمارے لوگوں کی اکثریت ناواقف، ہمارے لوگوں کی اکثریت مطالعہ نہ کرنا، ان کے متعلق نہ جاننا، اس لیے بعد میں کہنا سنی شیعہ بھائی ہیں، سنی شیعہ بھائی، انا للہ و انا الیہ. ان کے بھائی جو ابو بکر کا بھائی نہیں ہمارا بھائی نہیں، جو عمر کا بھائی نہیں ہمارا بھائی نہیں، جو عثمان کا بھائی نہیں ہمارا بھائی نہیں، جو عائشہ کا بیٹا نہیں ہمارا بھائی نہیں، جو حفصہ کا بیٹا نہیں ہمارا بھائی نہیں، اور جو محمد کریم کی عزت کرنے والا نہیں وہ ہمارا بھائی نہیں. اللہ اکبر. واللہ بڑی جہالت ہمارے لوگوں کے اندر. اللہ ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے. اور میرے بھائیوں چیزیں اور بھی ان کے قائد میں بہت ہیں. وقت کو دیکھتے ہوئے آئیں کچھ صحابہ کے حوالے سے ان کی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں یہ لوگ کس قسم کی بکواس کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ، ان کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے ظاہر میں اسلام قبول کیا تھا لیکن حقیقت میں اسلام کہتے ہیں قبول نہیں کیا تھا. ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں. باقر مجلسی جو ہے حیات القلوب کے اندر لکھتا ہے، اور بھی کئی کتابوں کے اندر ان کے حوالے موجود ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھے، اور کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قاتلہ ہیں. ان دونوں نے زہر دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ ان کے نزدیک حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بھی یہی ہے. کہتے ہیں کہ یہ صرف دکھاوے کے طور پر مسلمان تھیں، اللہ کے نبی کو دھوکہ دیتی تھی معاذ اللہ، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ جانتے نہیں تھے. آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا جیسے میں نے ابھی عرض کیا. اسی وجہ سے کہتے ہیں جی شرمگاہ کو عذاب ہوگا معاذ اللہ. مجھے یہ بتاؤ کہ عرش والا رب، خالق کائنات، وہ رب کوئی بھی بات ہو تو وہی نازل کر کے محمد کریم کو بتا دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتایا کہ یہ عائشہ جس کے ساتھ رہ رہے ہو، یہ حفصہ جس کے ساتھ رہ رہے ہو معاذ اللہ یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا خیال ہے کہ رب کائنات نے، جس خالق نے، جس مالک نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے جوتے کے نیچے آپ جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے تھے،
اور اس جوتے کے نیچے غلاظت لگی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جوتے میں نماز پڑھ رہے تھے. خالق نے فوراً فرشتے کو بھیج دیا، جبرائیل امین کو بھیج دیا، جاؤ میرے نبی محمد کو بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے آسمانوں سے فرشتے کو نازل کیا، فرمایا اے جبرائیل جا میرے نبی کو بتا اس کے جوتے کے نیچے غلاظت لگی ہوئی ہے اور اسی غلاظت میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو بتاؤ تاکہ وہ غلاظت کو دور کر کے نماز پڑھے. اور مجھے بتاؤ، بقول اہل تشیع کے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، یہ غلاظت تھی بقول ان کے اہل تشیع کے نزدیک کہ یہ غلاظت تھی. اور جو رب اپنے نبی کے پاؤں کے تلے، جوتے کے تلے غلاظت کو برداشت نہ کرے اور اس کے لیے وہی نازل کر کے جوتے کو اتارنے کا حکم دے دے، اس رب نے مرتے دم تک عائشہ کو اور حفصہ کو رضی اللہ تعالی عنہما محمد کریم کے لیے قبول کیے رکھا. نہیں بات سمجھے آپ؟ اللہ اکبر. رب نے حضرت نوح کو بتایا اے نوح تیری بیوی کافرہ ہے، مشرکہ ہے. رب نے حضرت لوط کو بتایا اے لوط تیری بیوی مشرکہ ہے، تیری بیوی جو ہے ہماری نافرمان ہے. اور پھر ان دونوں کو رب کائنات نے، حضرت لوط، حضرت نوح، ان دونوں کی بیویوں کو رب کائنات نے عبرت کا نشان بنا دیا اور قیامت تک لوگوں کو بتا دیا میرے نبی کی بیوی اگر گستاخی کرے، کافر ہو، مشرکہ ہو، ان کا یہ انجام ہوگا. تو محمد کریم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں کہا. جاؤ ان اہل تشیع کی عقل اس کو جھنجھوڑو جا کے. اللہ اکبر. جب بیمار ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری دنوں میں اللہ کے نبی کہاں رہے؟ اپنی کتابوں سے بتائیں یا ان کی کتابوں سے بتائیں؟ جاؤ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، پوچھو اہل تشیع